اس گورے پائلٹ کے پاس ریوالور تھا اور لمبا فوجی چاقو بھی تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ پائلٹ جب فضائی لڑائی کے لیے جاتے ہیں تو ہر پائلٹ کے پاس ریوالور اور لمبا چاقو یا گورکھوں والی کوکری ضرور ہوتی ہے۔ کوکری یا ککری گوکھروں کا ایک خاص ہتھیار ہے۔ یہ ایک قسم کا چھرا ہوتا ہے جو آگے سے چوڑا اور پیچھے سے پتلا ہے۔ یہ خاص طریقے سے چلایا جاتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ اس گورے کے پاس ریوالور اور چاقو ہے، میں نے پھر بھی یہ نہ کیا کہ واپس اپنی جھونپڑی میں جاتا اور رائفل لے آتا۔ میں اسے بدماشی کا پورا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو اندر جو منظر مجھے نظر آیا وہ بڑا ہی شرمناک اور میرے لیے اشتعال انگیز تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا ریوالور فرش پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے لپک کر ریوالور اٹھا لیا اور اس کی نالی گورے کی کن پٹی کے ساتھ رکھ دی۔ گیٹ اپ، میں نے اسے کہا۔ اب گیٹ اپ۔ اس پر اس وقت حیوانیت اور شیطانیت سوار تھی۔ اس نے مجھے اس طرح دھتکارا جیسے میں اس کا غلام تھا اور میری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ میں نے اپنے دل میں اسے سزائے موت دے دی تھی، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے سر میں گولی ماروں اور یہ فوراً مر جائے۔ میں نے بڑی تیزی سے فیصلہ کر لیا کہ اسے بڑی ہی اذیت ناک موت ماروں گا۔ میں نے اس کی گردن سامنے سے اس طرح ایک ہاتھ میں پکڑ لی کہ اس کی شہرگ میرے انگوٹھے اور شہادت اور درمیانی انگلی کے شکنجے میں تھی۔ میں نے اس کا سانس روک لیا اور اوپر کو زور دیا۔ وہ میرے اٹھتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ہی اوپر کو اٹھ گیا۔ وہ بے بس ہو چکا تھا۔ میں اسے اسی حالت میں باہر لے گیا اور اسی ہاتھ سے اسے زور سے دھکا دیا۔ اس وقت تک باہر 7-8 کی جگہ 15-20 آدمی جمع ہو گئے تھے۔ میرے دھکے سے گورا ان آدمیوں کے درمیان جا پڑا۔ اسے پکڑ لو، میں نے کہا۔ ان سب نے اسے جکڑ لیا۔ وانگ اور اس کے وہ ساتھی جو اردو سمجھتے تھے وہ بھی پہنچ گئے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ اسے کھلے میدان میں لے چلو۔ گورا پہلے تو مجھے دوستوں کی طرح کہتا رہا کہ میں ان لوگوں کی حمایت نہ کروں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ میرا اور اس کے بعد تمہارا حق ہے کہ ان کی جو لڑکی اچھی لگے اسے استعمال کرو۔ میں نے اسے کچھ بھی نہ کہا، جیسے میں اس کی کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ جب لوگ اسے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے تو اس نے بلند آواز میں مجھے اور ان لوگوں کو گالیاں دینی شروع کر دیں۔ میں اندر جھونپڑی میں چلا گیا۔ لڑکی بیچاری کپڑے پہن چکی تھی اور رو رہی تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے باہر لے آیا۔ اسے اشارے سے بتایا کہ وہ دیکھو اس گورے کا کیا حال کیا جا رہا ہے۔ لڑکی مجھے رحم طلب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے کے تاثرات میں تشکر کی جھلک نمایاں تھی، اور وہ میری مشکور تھی کہ میں نے اسے ایک حیوان سے بچا لیا تھا۔ میں اس طرف چل پڑا جس طرف اس فرنگی کو لے گئے تھے۔ وہ جگہ خاصی گشادہ تھی اور ہموار بھی تھی۔ بستی کے تقریباً تمام لوگ شور شرابہ سن کر آ گئے۔ وہ نہ بھی آتے تو میں انہیں بلا لیتا۔ میرے کہنے پر وہ ایک جگہ رک گئے۔ میں نے وانگ کو بلا کر کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ درختوں کی ٹہنیاں توڑ کر پتے الگ کر لیں۔ میں نے وانگ کو یہ بھی بتا دیا کہ ان ٹہنیوں کا استعمال کیا ہوگا۔ وانگ نے دوڑ کر یہ اعلان کیا۔ 3-4 آدمیوں نے گورے پائلٹ کو پکڑے رکھا، باقی سب ٹہنیاں توڑنے اور اس کے پتے الگ کرنے لگے۔ اس طرح ہر ایک آدمی کے پاس ایک ایک چھڑی آ گئی۔ اس دوران یہ فرنگی واہی تواہی بکتا رہا۔ گورا برہنہ حالت میں تھا۔ میں نے وانگ کو آواز دے کر بلایا۔ وہ دوڑتا ہوا میرے پاس آیا۔ اب یہ کام کرو وانگ، لوگوں سے کہو کہ اسے ان چھڑیوں سے پیٹنا شروع کر دیں۔ یہ مرتا ہے تو مر جائے، اسے اسی طرح جان سے مارنا ہے۔ وانگ نے اپنی زبان میں وہیں کھڑے کھڑے اعلان کیا کہ اسے مارنا شروع کر دو۔ لوگوں نے اسے درختوں کی ٹہنیوں سے پیٹنا جو شروع کیا تو اس کے جسم سے خون پھوٹنے لگا۔ پہلے تو وہ چیختا چلایا، لیکن تھوڑی دیر بعد اس کی آواز بند ہو گئی۔ وہ گرا۔ لوگوں نے گرے ہوئے پر ٹہنیاں برسانی شروع کر دیں۔ میں نے دیکھا کہ جو آدمی پیچھے رہ گئے تھے وہ یوں دھکم پیل کر کے آگے جانے کی کوشش کرتے تھے جیسے اس گورے کو مارنا ثواب کا کام ہو۔ میں دور کھڑا تماشا دیکھتا رہا۔ میں نے ویسے ہی دائیں طرف دیکھا تو وہ لڑکی جسے یہ فرنگی اپنے ساتھ لے گیا تھا میرے پاس کھڑی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر مسکرایا تو اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد لوگ پیچھے ہٹنے لگے۔ مزید 15 منٹ گزرے ہوں گے کہ مجھے یہ گنہگار فرنگی نظر آنے لگا۔ وہ اب انسان نہیں لگتا تھا۔ اس کا جسم خون کے رنگ جیسا ہو گیا تھا۔ وہ اس تک پہنچا، اس کا چہرہ بھی پہچانا نہیں جاتا تھا۔ سر سے پاؤں تک کھال ادڑ گئی تھی۔ میں نے اس کی نبض پر انگلیاں رکھی، وہ مر چکا تھا۔ میں نے اردو سمجھنے والے برمیوں سے کہا کہ جس طرح انہوں نے سمیع اللہ اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کو دریا میں پھینکا تھا، اسی طرح اس کی لاش بھی گھسیٹ کر دریا میں پھینکائے۔ اس روز دریا کی مچھلیوں کو کھانے کے لیے ایک اور انسان مل گیا۔ شام کھانے کے بعد وانگ اور چند اور برمی جو اردو زبان سمجھتے تھے میرے پاس جایا کرتے اور ادھر ادھر کی باتیں ہوا کرتی۔ اس شام بھی وہ سب میرے پاس آئے
اور قدرتی طور پر ہمارا موضوع یہی انگریز پائلٹ اور اس کا یہ گھناؤنا جرم تھا۔ میں نے برمیوں سے کہا کہ ساری بستی میں اعلان کر دو کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی عورت کے ساتھ دسترازی کرے گا، اسے یہی سزا دی جائے گی۔ میرے پاس اب ایک ریوالور بھی آ گیا تھا جس کے ساتھ 24 گولیاں تھیں، ایک بڑا چاقو بھی مل گیا تھا۔ میں نے اس گورے کی وردی اور شوز ان لوگوں کو دے دیے اور کہا کہ کسی کو پہنا دینا۔ اس کا پیراشوٹ لپیٹ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اس گورے پائلٹ کو لوگوں سے مروا کر میں نے اپنے آپ میں عجیب سی تبدیلی محسوس کی۔ مجھے یوں لگا جیسے خدا نے مجھے کوئی ایسی طاقت عطا کر دی ہے جو ہر انسان کو نہیں ملتی۔ میں یوں سمجھنے لگا کہ میں جسے چاہوں قتل کروا سکتا ہوں اور کر بھی سکتا ہوں۔ البتہ میں نے اپنے آپ میں تبدیلی نہ آنے دی کہ میں اپنی اس طاقت پر فخر یا تکبر اور غرور کرتا۔ میں آج سوچتا ہوں کہ میں اگر اس وقت اپنے آپ میں غرور اور تکبر پیدا کر لیتا تو یہ آج تک مجھ میں موجود ہوتا اور میں بڑی ہی فضول زندگی گزار رہا ہوتا۔ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ وہ فضا اور وہ ماحول اور وہ صورتحال تھی ہی ایسی کہ جس کے ہاتھ میں طاقت تھی وہی بادشاہ تھا۔ یہ کیفیت میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ اگلے روز تانی اور یوون کی شادی ہو گئی۔ بدھ مت کا ایک معمر پیروکار موجود تھا۔ شادی اس نے کرائی تھی۔ برمیوں کو جشن منانے کا موقع مل گیا۔ میں نے پہلی بار برمیوں کی شادی دیکھی۔ برمی لڑکیاں مل کر بھی ناچی اور اکیلی لڑکی نے بھی رقص کر کے کمال دکھائے۔ اگلے روز بھی بستی والوں پر جشن کا موڈ طاری تھا۔ ہر کوئی خوش اور سرگرم نظر آتا تھا۔ تانی اور یوون کے والدین نے مل کر ساری بستی کو خاص کھانا کھلایا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس رات بھی یہ لوگ ناچ گانا کریں گے، لیکن دن کے پچھلے پہر خوشیوں کے اس ہنگامے پر موت کی دہشت طاری ہو گئی۔ 2-3 آدمی جنگل میں سے دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے یہ خبر سنائی کہ ایک شیر نے ایک عورت پر حملہ کیا اور اسے اٹھا کر لے گیا ہے۔ عورت جس گھر کی تھی اس گھر میں کوہرام بپا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ پوری بستی میں سناٹا اور خوف ہراس طاری ہو گیا ہے۔ مجھے اطلاع ملی تو میں باہر نکلا۔ لوگ ٹولیوں میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ شیر نے کہاں اور کس طرح حملہ کیا۔ عینی شاہدوں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے کھیتوں میں جو پہاڑی کی دوسری طرف تھے گئے تو اچانک جھاڑیوں میں سے ایک شیر نے جست لگائی اور اس عورت کو دبوچ لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ شیر نے عورت کی گردن پیچھے سے منہ میں لے لی تھی۔ عورت کی تو آواز بھی نہ نکلی۔ شیر عورت کو گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ یہ جو آدمی دیکھ رہے تھے یہ چھپ چھپ کر بستی کی طرف دوڑ پڑے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ شیر کس طرف گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شیر دھاری دار ہے۔ اس سے پہلے شیر یا بھیڑیا بستی کے اتنے قریب نہیں آئے تھے۔ کبھی کبھی دور سے شیر کی داڑ یا بھیڑیوں کی آواز سنائی دیا کرتی تھی۔ بستی کے لوگ میرے ارد گرد اس طرح اکٹھے ہو گئے جیسے شیر کو صرف میں ہی مار سکوں گا۔ اس دور میں میں شیروں کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ شیر سے ہم سمجھتے تھے کہ یہ ببر شیر ہے، چیتا بھی سنا تھا۔ میں نے 20-22 سال بعد ایک آدم خور شیر کی پہلی کہانی پڑھی تھی۔ یہ اردو کے ایک رسالے میں شائع ہوئی تھی۔ پھر میں نے آدم خور شیروں کی کہانی پڑھنی شروع کی تو مجھے پتہ چلا کہ دھاری دار شیر ببر شیر نہیں ہوتا بلکہ اسے ٹائیگر کہتے ہیں۔ وہ دھاری دار شیر ٹائیگر تھا جو اس عورت کو پکڑ کر لے گیا تھا۔ یہ تو بہت بعد میں جب میں نے آدم خور شیروں کی کہانیاں پڑھی تو پتہ چلا کہ آدم خور شیر کو کس طرح مارا جاتا ہے۔ ایک درخت پر مچھان بنائی جاتی ہے، نیچے بکرا یا بچڑا باندھا جاتا ہے اور شکاری شام کے وقت مچھان پر چڑھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ رات کسی وقت شیر بکرے یا بچڑے کو پکڑنے کے لیے آتا ہے تو اوپر سے اسے گولی ماری جاتی ہے۔ یہ بہت بعد کی بات ہے کہ مجھے یہ معلومات حاصل ہوئی تھی، لیکن برما کے اس جنگل میں جب مجھے بتایا گیا کہ شیر فلاں طرف گیا ہے تو میں نے لوگوں سے کہا تھا میں رائفل لے کے شیر کے پیچھے جاؤں اور اسے مار کر واپس آؤں گا۔ میں نے کہا بھی ایسے ہی۔ رائفل کی میگزین میں راؤنڈ ڈالے، ایک راؤنڈ چیمبر میں کر کے سیفٹی کیج ہٹا دیا اور باقی ایمونیشن جیب میں ڈال کر میں چل پڑا۔ میرے ساتھ 4 آدمی تھے، ان کے پاس تلواریں تھی، میرے پاس اب ریوالور بھی تھا، لیکن ان برمیوں میں کوئی ایک بھی آدمی ایسا نہ تھا جو ریوالور چلا سکتا۔ ہم اس جگہ گئے جہاں شیر نے عورت پر حملہ کیا تھا۔ ایک عینی شاہد ہمارے ساتھ تھا۔ اس کی رہنمائی میں ہم اس طرف چل پڑے جدھر شیر عورت کو لے گیا تھا۔ راستے میں دیکھا خون کے نشان صاف نظر آئے تھے اور جہاں اونچی گھاس تھی وہاں صاف پتہ چلتا تھا کہ شیر عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہا ہے۔ تقریباً 1 میل دور گئے ہوں گے کہ جھاڑیوں میں عورت کی لاش پڑی مل گئی۔ شیر کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ یہ تو مجھے 22 سال بعد پتہ چلا کہ شیر اپنی شکار کو اسی وقت کھانے نہیں بیٹھ جاتا بلکہ کئی جھاڑیوں میں چھپا دیتا ہے اور کچھ دیر بعد یا عموماً رات کے وقت اطمینان سے کھاتا ہے۔ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ عورت کی لاش سامنے پڑی ہے
اور شیر وہاں موجود نہیں۔ میں نے اپنے ساتھ جانے والے آدمیوں سے کہا کہ لاش اٹھا لے اور بستی میں لے چلیں۔ ان آدمیوں نے لاش کو اٹھا لیا۔ لاش کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے۔ ہم سب بستی کی طرف آ رہے تھے کہ ہم سب نے چونک کر پیچھے دائیں اور بائیں دیکھا۔ یقیناً ہم نے شیر کی ہلکی سی آواز سنی تھی، وہ گررایا تھا۔ میں نے بڑی تیزی سے رائفل کا سیفٹی گیج آن کیا اور رائفل کاندھے سے لگا کر نظریں ہر طرف دوڑائیں، لیکن اونچی گھاس، جھاڑیوں اور درختوں میں شیر کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے ان آدمیوں سے کہا کہ وہ تیز چلیں۔ وہ تو ڈر کے مارے بھاگنے کی رفتار سے چل پڑے اور میں زیادہ تر دائیں بائیں اور پیچھے دیکھتا الٹے پاؤں چلتا آیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے ایک بار پھر شیر کی ہلکی ہلکی غرانے کی آواز سنی جو زیادہ دور نہیں تھی۔ میں اور زیادہ چوکس ہو کر الٹے پاؤں چلنے لگا۔ شیر نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر ہم بستی میں داخل ہو گئے۔ خطرہ تھا کہ شیر بستی کے قریب آ جائے گا۔ ہم اس کا شکار اٹھا لائے ہیں۔ وہ یقیناً بھوکا تھا ورنہ اس عورت پر حملہ نہ کرتا۔ ساری بستی عورت کی لاش کے گرد اکٹھی ہو گئی۔ عورت مسلمان تھی، اسے غسل دیا گیا، کفن نہیں تھا، اسے چادر میں لپیٹ کر دفن کرنا تھا۔ مجھے پیراشوٹ کا خیال آ گیا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میں کفن کا انتظام کرتا ہوں۔ اپنی جھونپڑی میں جا کر میں نے پیراشوٹ میں سے چاقو سے بہت بڑا ٹکڑا کاٹا اور یہ عورت کے لواحقین کو دے دیا۔ انہوں نے اس میں میت کو لپٹایا اور دفن کرنے کے لیے لے گئے۔ میں نے بھی اس جنازے میں شرکت کی۔ رات کو جب حسب معمول وانگ اور 7-8 آدمی میرے پاس آ کر بیٹھے تو موضوع شیر کا شکار ہونے والی عورت تھی اور شیر تھا، اور اس مسئلے پر گفتگو شروع ہو گئی کہ اس شیر کو کس طرح مارا جائے۔ شیر کو مارنے کا یہ طریقہ نہیں، ایک معمر برمی نے کہا، تمہیں لاش وہاں سے نہیں اٹھانی چاہیے تھی، تم رائفل لے کر قریب کے کسی درخت پر چڑھ جاتے اور اپنے آپ کو شاخوں میں چھپا کر رکھتے۔ شیر نے لاش کو کھانے کے لیے آنا ہی تھا، جو ہی وہ آتا تم اوپر سے اسے گولی مار دیتے۔ میں اس شیر کو مار کر ہی دم لوں گا۔ میں کل صبح رائفل لے کر اس کی تلاش میں نکلوں گا۔ ایسی بے وقوفی نہ کرنا، اس معمر برمی نے کہا۔ شیر تمہارے سامنے نہیں آئے گا، وہ چھپ چھپ کر پیچھے سے تمہارے قریب آئے گا اور اس سے پہلے کہ تم سنبھل سکو وہ تمہیں اپنے پنجوں اور منہ میں دبوچ لے گا۔ میں جوانی میں 2 بار انگریز شکاریوں کے ساتھ جنگلوں میں گیا تھا۔ طریقہ یہ تھا کہ کوئی جانور جنگل میں کہیں باندھ دو، جگہ وہی موضوع ہے جہاں عورت کی لاش پڑی تھی، خود درخت کی شاخوں میں چھپ جانا۔ شیر اس جانور کو پکڑنے کے لیے آئے گا، اسے گولی مار دینا۔ بستی میں خچرے بھی تھی، 2 گدھے بھی تھے اور 3-4 بکریاں بھی تھیں۔ کچھ بحث مباحثے کے بعد یہ طے ہوا کہ کل اس جگہ جہاں سے لاش ملی تھی ایک بکری کو باندھا جائے گا، پھر میں کسی قریبی درخت پر چڑھ کر چھپ جاؤں گا۔ معلوم نہیں میرا ذہن اس طریقے کو کیوں قبول نہیں کر رہا تھا۔ یہ تو سال ہر سال بعد مجھے پتہ چلا تھا کہ شیر کو مارنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ میں اس طریقے کو بہتر سمجھتا تھا کہ رائفل لے کر جنگل میں نکل جاؤں اور شیر کو مار لوں گا۔ یہ لوگ جب رات کو اٹھ کر چلے گئے اور میں جھونپڑی میں تنہا رہ گیا تو سوچنے لگا کہ میں شیر کو مار سکوں گا یا نہیں۔ میں یہ نہیں سوچ سکا تھا کہ انسانوں کو مار لینا آسان ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں یہ یقین بیٹھ گیا تھا کہ جس طرح 2 منٹ میں میں نے 5 آدمیوں کو گولی مار دی تھی، اس طرح میں شیر کو بھی مار لوں گا۔ یہی کچھ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ میں اگلی صبح حسب معمول اس وقت جاگا جب سورج خاصا اوپر آ گیا تھا۔ میں خدمتگار کو آواز دینے لگا تھا کہ ناشتہ لے آئے کہ مجھے دوڑتے ہوئے قدموں کی اور کچھ شور شرابے کی آوازیں سنائی دی۔ دوڑتے قدم میرے جھونپڑے میں داخل ہوئے اور آنے والے آدمیوں 2 نے مجھے اطلاع دی کہ شیر ایک لڑکی کو ابھی اٹھا کر لے گیا ہے۔ میں نے رائفل اٹھائی۔ رائفل میں کل کے راؤنڈ پڑے ہوئے تھے۔ میں ان آدمیوں کے ساتھ دوڑتا باہر نکلا۔ ہم اس طرف دوڑے گئے جدھر ہمیں بتایا گیا تھا کہ شیر لڑکی کو پکڑ کر لے گیا ہے۔ راستے میں یہ آدمی مجھے بتاتے گئے کہ 3-4 لڑکے بستی سے دور ٹیکری کے پیچھے چلے گئے تھے اور وہ وہاں بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ اچانک ایک جھاڑی کے اندر سے شیر نے جست لگائی اور 13-14 سال عمر کے ایک لڑکے کو منہ میں لے کر اسی طرف چلا گیا جدھر وہ عورت کو لے گیا تھا۔ ہمارے پیچھے 4-5 آدمی اور دوڑے آئے۔ ان کے پاس تلواریں تھیں۔ یہ عام قسم کی تلواریں نہیں تھیں بلکہ یہ چوڑے بلیڈوں والی تلواریں تھیں جو برما اور اس سے اگلے علاقوں میں عام طور پر دیکھنے میں آتی تھیں۔ بعض اوقات لا علمی بہت فائدہ دیتی ہے۔ اس وقت مجھے غم نہیں تھا کہ شیر کی تعاقب میں جا کر اسے مارنا بے حد خطرناک ہوتا ہے۔ مجھے یہ بھی بہت بعد میں معلوم ہوا تھا کہ شیر پہلی گولی سے نہیں مرا کرتا۔ پہلی گولی کھا کر وہ گولی چلانے والے پر حملہ کرتا ہے اور وہ عموماً دوسری گولی چلانے کی مہلت نہیں دیتا۔ اگر شکاری دوسری گولی چلائے بھی تو وہ شیر کو اپنے اوپر آتا دیکھ کر اتنا گھبرا جاتا ہے کہ اس کی گولی خطا جاتی ہے، پھر اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ شیر اسے چیر پھاڑ دیتا ہے۔ یہ شیر کا جوابی اور انتقامی حملہ ہوتا ہے۔
मैंने राइफल के आगे संगीन भी चढ़ा रखी थी। हम दौड़ते जा रहे थे और रास्ते में खून के निशान और घास पर लाश के घसीटने के निशान नजर आ रहे थे। बहुत दूर जाकर हम में से एक आदमी अचानक रुक गया और इसने हमारे आगे अपने बाजू फैला दिए। वो हमें रोक रहा था। यहीं रुको, उसने कहा, मैंने शेर को देख लिया है। छुप जाओ और ज़रा आगे झाड़ियों और घास में गौर से देखो, तुम्हें शेर बैठा हुआ नजर आएगा। मुझे इसका थोड़ा सा सर नजर आया है। वहाँ घास इतनी ऊंची थी कि अच्छे कद के एक आदमी की कमर तक पहुँच जाती थी। झाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा थी और झुके झुके दरख्तों की भी बहुत बहुतायत थी। मेरे साथी फैल गए और मैं सीधा चलता गया। अब हम सब दबे पाँव आगे बढ़ रहे थे और हर कदम फूंक फूंक कर रखते थे। मेरे बाएं तरफ देखा एक टेकरी नजर आई जो आम जमीन से थोड़ी सी ऊंची थी। मैं झुक कर चलता इस टेकरी पर चला गया और एक दरख्त के पीछे छुपकर इधर देखने लगा। इधर हमारे एक साथी ने शेर का सर देखा था। ये वही जगह थी जहाँ से हमने औरत की लाश उठाई थी। मुझे शेर नजर नहीं आ रहा था, अलबत्ता 2 भेड़िए नजर आए जो एक तरफ से इधर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद 3 और भेड़िए उधर से ही आते दिखाई दिए और वो तीनों पहले 2 भेड़ियों से जा मिले। वहाँ झाड़ियाँ ज़्यादा भी थीं और घनी भी थीं, इसलिए नज़र नहीं आता था कि शेर वहाँ है या नहीं। 5 भेड़िए रुक गए और फिर सर नीचे करके बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। वो जू आगे होते जा रहे थे, ऊंची घास और झाड़ियों में छुपते जाते थे। अचानक शेर के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही शेर का सर और पीठ नजर आई। वो भेड़ियों को भगाने के लिए इनकी तरफ दौड़ा था। 5 भेड़िए पीछे हटे और फिर ज़रा ही देर बाद शेर एक पहलू से मेरे सामने आ गया। फासला तकरीबन 100 गज था। राइफल वहाँ तक पूरी तरह मार कर सकती थी। भेड़िए पीछे हटकर रुक गए और शेर इनसे थोड़ी दूर रुककर गुर्राने लगा। मैं समझ गया था कि शेर ने लड़के की लाश यहाँ रखी है और इसे खा रहा होगा कि इतने में भेड़िए आ गए। मैंने राइफल कांधे से लगाई, दरख्त का सहारा लेकर शेर को शिस्त में लिया और ट्रिगर दबा दिया। धमाका हुआ और इसके साथ ही शेर थोड़ा सा ऊपर को उछला, गिरा और फिर उठ खड़ा हुआ। शेर शायद ये समझकर भेड़ियों की तरफ दौड़ा कि उन्होंने इसे गोली मारी है। भेड़िए पीछे को दौड़े, शेर पीछे को मुड़ा और बड़ी जोर से गुर्राया। मैंने उसे एक बार फिर शिस्त में लिया और गोली चला दी। वो पहले की तरह उछला और गिर पड़ा। अब वो मुझे नजर नहीं आता था क्योंकि घास और झाड़ियों ने इसे छुपा लिया था। मेरे साथी झुके हुए चलते मेरे पास आए। मैंने उन्हें बताया कि शेर को मार लिया है, लेकिन ये यकीन नहीं कि वो मर चुका है। इसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, इसे गुस्से से गुर्राना चाहिए था। हमने ये इरादा किया कि 1 या 2 आदमी छुप छुप कर आगे जाएं और देखें कि शेर वहाँ मौजूद भी है या नहीं। अगर मौजूद है तो मरा हुआ है या जिंदा है। मैंने वहाँ तक पहुँचने का एक महफूज रास्ता देख लिया। मैं टेकरी के दूसरी तरफ उतरा और इस तरफ चल पड़ा। तलवारों वाले 2 आदमी मेरे साथ हो गए। हम आहिस्ता आहिस्ता चलते टेकरी की ओट में वहाँ तक पहुँच गए। वहाँ से सीधे होकर एक दरख्त की ओट में से देखा, शेर सामने पड़ा था। इसके जिस्म में कोई हरकत नहीं हो रही थी, इसका खून बहता साफ नजर आ रहा था। मैं राइफल आगे करके टेकरी पर चढ़ा और दूसरी तरफ उतरा। 2 आदमी मेरे साथ चल रहे थे, उन्होंने तलवारें तान रखी थी। एक आदमी ने मुझे रोक लिया, इसने एक पत्थर उठाया और शेर की तरफ फेंका। शेर दूर नहीं था, पत्थर इसके पेट पर लगा। शेर ने फिर भी कोई हरकत न की। हम तीनों दौड़कर करीब पहुंचे और शेर को देखा। मैंने राइफल की नाली इसकी तरफ कर रखी थी। मैंने इसके सर पर संगीन चुभई, वो फिर भी ना हिला। हमने फातिहाना नारे बुलंद किए। मैंने देखा कि मेरी 2 गोलियां शेर के पहलू में लगी थी और सीने में से गुजर गई थी। एक आदमी आगे चला गया और इसने आवाज़ देकर बताया कि लड़के की लाश यहाँ पड़ी थी। मैंने जाकर देखा 13-14 साल का बच्चा खून में डूबा हुआ था। शेर ने इसे खाना शुरू कर दिया था। इसका सीना खाया हुआ था और पसलियां नजर आ रही थी। मैंने एक आदमी को बस्ती की तरफ इस काम के लिए दौड़ाया कि वो कुछ आदमियों को ले आए जो लड़के की लाश और मरे हुए शेर को उठा ले चले। ये शेर का दूसरा शिकार था। लड़के की लाश जब बस्ती पहुंची तो औरतों ने चीख चीख कर और अपने सीनों पर हाथ मार मार कर मातम किया। सब ने मरा हुआ शेर देखा। देखने वालों में वो मुअम्मर बर्मी था जिसने मुझे शेर को मारने का सही तरीका बताया था। उसने आगे बढ़कर शेर के चारों पंजे देखे, फिर इसके होंठ ऊपर नीचे करके इसके दांत देखे। इसने तो औरतों और बच्चों को ही खाना था। इस मुअम्मर बर्मी ने कहा, ये मालूम नहीं कहाँ से इधर निकला है। इसके पंजे बुढ़ापे की वजह से इतने घिस गए हैं कि ये अब हिरन और दूसरे तेज दौड़ने वाले शिकार को पकड़ नहीं सकता। इसके दांत भी कमज़ोर हो गए हैं। इसके लिए अब आसान शिकार इंसान ही था। ऐसे ही शेर आदम खोर बन जाया करते हैं। हर शेर ऐसा नहीं होता। ये मारा गया है तो समझो हमारी बस्ती महफूज हो गई है। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए
ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔